الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا وقال الله تعالى إني لكم رسول أمين آمنت بالله صدق الله العظيم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے اصول برکت کے لیے اور اصول اخلاص و محبت کے لیے آج یہ ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا تاجدار قوم و مکان سید الانس والجان وجہ تخلیق کائنات جان ایمان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا عطیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے محبوب پیغمبروں میں اور جلیل القدر انبیاء میں سے ہم اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا. حضرت صالح علیہ السلام کی نمایاں شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے ایسا معجزہ دنیا کے لیے رونما فرمایا، یہ ایسا معجزہ آپ کی ذات سے دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا کہ ایسی عجیب و غریب چیز یا ایسا معجزہ کسی اور سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا. اور حضرت صالح علیہ السلام یہ دنیا بھی بلکہ یہ دنیا کا انسان بھی کتنا عجیب ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے اور کتنا سخت دل ہے کہ اللہ کی اس نشانی کو اور حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو اور اتنی بابرکت چیز کو انسان ہی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ظلم و ستم کیا. انسانوں کے بارے میں ایک چیز ہے جناب کہ دنیا میں اگر طاقت کی بات کی جائے تو طاقت میں زیادہ کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے طاقت میں انسان زیادہ نہیں ہے. انسانوں سے زیادہ طاقت رکھنے والے کتنے جانور ہیں نا، کتنے جانور ہیں جن سے انسان طاقت کے زور پر مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر طاقت ہی کی بات کی جائے تو ایک بلی بھی جھپٹ پڑے تو انسان اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. طاقت کے معاملے میں، جسمانی قوت کے معاملے میں انسان اتنا کمزور ہے، مگر انسان کے پاس ایک ایسی چیز اور ایک ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے
جس نعمت اور جس چیز کی وجہ سے انسان دنیا کے بڑے بڑے طاقتور جانوروں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام نباتات اور حیوانات اور ہر چیز پر انسان زیادہ ترجیح رکھتا ہے، زیادہ حیثیت رکھتا ہے، ان پر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے اور سب پر انسان حکومت کرتا ہے۔ آپ جانتے وہ چیز اللہ نے انسان کو کیا دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز دی ہے، اس چیز کا نام ہے عقل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور اسی عقل کی وجہ سے انسان دنیا کے تمام چیزوں پر حکومت اور اپنی حکومت چلاتا ہے، یا انسان سب پر بھاری ہے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے نا، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے مگر ان جانوروں نے بھی اللہ کی اس نشانی کا ادب کیا۔ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جانوروں نے اللہ کی اس اونٹنی کا ادب کیا، حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کا احترام کیا کہ جس دن وہ پانی نہیں پیتی تھی، حالانکہ ان کے لیے منائی نہیں تھی، لیکن انسانوں کے لیے تو منع تھا کہ جس دن تم پیئیں گے، جس دن وہ پیئیں گے تم تالاب سے پانی نہیں بھرنا۔ ہاں گھر میں بھر کے رکھا ہوا ہے تو اجازت تھی پینے، مگر جانوروں نے اس اونٹنی کا احترام کیا کہ جس دن اس کی باری ہے، جمع کیا ہوا صرف اسی تالاب سے نہیں بلکہ کسی جگہ سے بھی جانوروں نے پانی نہیں پیا۔ بے عقل جانوروں نے اس کا احترام کیا کہ اللہ کی نشانی ہے، اور یہ عقل رکھنے والا انسان کتنا بے رحم، بلکہ اب ہم کتنا بے عقل ہے کہ اللہ کی اس نشانی کا احترام نہ کر سکا، اللہ کی اس نشانی کا ادب نہ کر سکا، اور ظلماً اپنے مطلب و مقصد کے لیے اس اونٹنی کو قتل کر کے مار کر ذبح کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان 9 لوگوں نے مل کر ذبح کر دیا، بڑی بے دردی سے، انہیں پہلے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور جب اس کو ذبح کر دیا اتنے پر ان کا بس نہیں ہوا، یعنی ابھی ذبح کر کے ایسا نہیں کہ وہ بس ہو گیا، اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد وہ نڈر سخت دل ظالم حضرت صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جا کر بتایا، بول دیا کہ اے صالح علیہ السلام، آپ کی اس اونٹنی کو ہم نے ذبح کر دیا، آپ کی اس اونٹنی کو ہم نے مار دیا ہے، آپ کی اس اونٹنی کو ہم نے قتل کر دیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہہ کے کہ ہم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر کہتے، قرآن کی آیت میں اس کا ذکر ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اے صالح علیہ السلام، اب ہم نے اونٹنی کو تو قتل کر دیا، مار دیا، اب جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے تھے نا، جس عذاب کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے تھے نا، اب تم اگر ہمت ہے تو وہ عذاب لا کر دو۔ اب اگر تم چاہتے، ہم نے تو قتل کر دیا اونٹنی کا، اگر تمہیں ہمت ہے تو اب عذاب لا کر دکھاؤ، اب ہمیں اللہ کا عذاب لا کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام زار و قطار ہوئے اور زار و قطار رو کر اپنی قوم سے فرمایا، اس کا بھی ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب، بہت جلد اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ثلاثۃ ایام کا ذکر ہے قرآن کے ایک آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو 3 دن کی مہلت دی، جیسا کہ تمام انبیاء کے قوموں پر عذاب آیا، اللہ کی طرف سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے عذاب کے آنے سے پہلے،
اور عذاب کے آنے کے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھی. ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی بھی قوم سمود، اس قوم کا نام قوم سمود، یاد رکھیں. قوم سمود کے لیے بھی ایسے ہی نشانات ظاہر ہوئے کہ ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دن کی تمہارے لیے مہلت ہے، یا 3 دن تمہاری زندگی ہے. اور ان 3 دنوں کے بارے میں بھی حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ان 3 دنوں میں پہلے دن تمہارے چہرے، سب انسانوں کے چہرے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے. زرد یعنی کہ پیلے. تمہارے چہرے پہلے دن زرد ہو جائیں گے. دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی کہ لال. دوسرے دن تمہارے سب کے چہرے لال ہو جائیں گے. اور تیسرے دن تم سب کے چہرے سیاہ یعنی کہ کالے ہو جائیں گے. اور یہ 3 دن کے بعد یعنی جب تمہارے چہرے سیاہ یعنی کالے ہو جائیں گے، اس دن تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور یہ فرما کر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھ جتنے مومنین تھے، جتنے صحابہ تھے، ان تمام مومنین اور صحابہ کو اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم آیا حضرت صالح علیہ السلام کے کہ صالح علیہ السلام آپ اس بستی سے، اس آبادی سے، اس گاؤں سے، اس جگہ سے آپ چلے جائیے. اب آپ کا یہاں رکنا صحیح نہیں ہے، اب آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیے. حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان، اپنے مومنین ساتھیوں صحابہ کو لے کر آپ وہاں سے اس آبادی سے آپ تشریف لے گئے. اور ایک روایت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام مکہ شریف تشریف لے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق قوم سمود کے چہرے پہلے دن پیلے ہو گئے، یعنی چہرے انسان پیلے نظر آنے. پھر دوسرا دن گیا، دوسرے دن ان تمام انسانوں کے چہرے سرخ یعنی کہ لال ہو گئے. اور جب تیسرا دن آیا، تیسرا دن ان تمام انسانوں کے چہرے سیاہ یعنی بالکل ہی کالے ہو گئے. مگر اب چونکہ ان کے لیے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، عذاب سے بچنے کی ان کے لیے اب کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں جناب قوم سمود پر اللہ کا عذاب کیسا آیا تھا؟ قوم سمود پر اللہ کا عذاب کس صورت اور کس شکل میں آیا تھا؟ ذرا بات آگے بڑھے اس سے پہلے اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہ کو اپنی رحمت سے بخش دے اپنے محبوب کے صدقے. اس لیے ذرا جھوم کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقائی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قوم سمود پر جو عذاب کی شکل ہوئی یا قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کا ذکر قرآن میں ایک نہیں متعدد جگہوں پر، یعنی آیتوں کو اگر گنا جائے تو 1 درجن سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے، قوم سمود پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. 1 درجن سے زائد آیتوں میں کہ ان پر عذاب کیسے آیا. قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں ہے کہ قوم سمود جب تیسرا دن آیا اور تیسرے دن ان کے سب کے چہرے سیاہ کالے پڑ گئے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کاروباروں میں، اپنے اپنے جو روز و مرہ کے کاموں میں سب مصروف لگے ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیبت ناک فرشتے کو بھیجا، جس فرشتے نے اس آبادی، اس علاقے اور اس جگہ پر آ کر جہاں قوم سمود آباد تھی وہاں ایک چنگھار لگائی. چنگھار سمجھتے ہیں؟
चिल्लाना, गरजदार आवाज, हैबतनाक आवाज और डरावनी आवाज को चिंगार कहा जाता है। और ये डरावनी आवाज ये मामूली चीज नहीं है। डरावनी आवाज ये इसका जिक्र कुरान मजीद की दूसरी आयतों में दूसरे मौके के लिए भी है, यानी इस मौके के लिए, दूसरे मौके के लिए भी। सूरे अल कारिआ पढ़े आप तो समझेगा। अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ। ये अल कारिआ का मतलब ही होता है डरावनी चिंगार, डरावनी आवाज। इसका मतलब होता है ये इस मौके के अलावा के लिए जिक्र है। आप जानते वो क्या है? ये अल कारिआ यानी डरावनी आवाज का जिक्र है। ये किसी और मौके के लिए नहीं बल्कि कयामत के लिए। यानी कयामत भी जो आएगी ना, कयामत भी बारिश, आंधी, तूफान, जलजला नहीं बल्कि कयामत भी डरावनी हैबतनाक आवाज ही होगी। तो अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के उस अजाब की कैफियत कितनी खतरनाक होगी, कितनी ज्यादा वहशतनाक और हैबतनाक होगी। जब एक चिंगार आई कौम समूद के लिए, उनके नाफरमानियों की वजह से, चिंगार यानी कि डरावनी आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी हैबतनाक, इतनी बुलंद और इतनी ज्यादा तेज थी कि कौम समूद जितने वो इंसान थे, उन सब इंसानों के कान और दिमाग दोनों फट गए। और सिर्फ कान और दिमाग फटे ही नहीं बल्कि कुरान की एक आयत करीमा में है। आवाज में बड़ी ताकत होती है, आवाज में भी ताकत है। आज का साइंस रिसर्च करके बताता है, आप थोड़ा मालूमात ले तो आप भी समझेंगे आवाज में भी ताकत है। कुरान मजीद की आयत करीमा में है, वो आवाज इतनी तेज और इतनी वहशतनाक थी और इतनी ज्यादा बुलंद थी कि उस आवाज की वजह से उनके जिस्म जैसे किसी घास पर वजनदार जानवर को, जैसे गाय बैल जानवर घास पर चलते वो घास एक ऐसे जैसे दबी हुई हालत में आ जाता है या एक खस्ताहाल हो जाता है, एक बोसीदा तरीके से हो जाता है। कुरान की आयत में कि उनके जिस्म का हाल उस रगड़े हुए बोसीदा चारे की तरह या बोसीदा घास की तरह। और इस कैफियत में कौम समूद जितनी भी थी वो तमाम के तमाम कौम समूद हलाक हो गई। अल्लाह का अजाब उन पर आया और कौम समूद की हलाकत, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तो तशरीफ ले जा चुके थे, सारी कौम हलाक हो गई और सारी कौम वहां नेस्त व नाबूद हो गई, जैसे दबी हुई घास की तरह हो गई और उनके जिस्म पूरी तरह से नेस्त व नाबूद हो गए। अल्लाह ने उस आबादी को वीरान फरमाया। कुरान मजीद की एक आयत करीमा में उसका जिक्र है कि ये जो वाक़या अल्लाह के अज़ाब का बयान किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बयान फरमाकर एक आयत करीमा में ये इरशाद फरमाया कि उनकी वो हालत या उन पर अल्लाह का आया हुआ अज़ाब, ए उम्मत मुहम्मदिया, कुरान में तुम्हारे लिए इसलिए बयान किया जा रहा है ताकि तुम दर्स और इबरत हासिल करो। कुरान मजीद की आयत करीमा की तिलावत करके उसका तर्जुमा पेश करते हैं। कुरान मजीद की आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम। तो देखो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तो देखो
اللہ نے ان کی سازشوں کا یعنی ان کے گناہوں کا کیا انجام کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین انا دمرناہم وقومہم اجمعین. ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. تو ان کے یہ گھر، اس کا ذکر تھوڑا سا تفصیل آگے کریں گے انشاءاللہ. تو ان کے یہ گھر ان کے گناہ کے سبب ویران پڑے رہیں گے یا ویران پڑے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. بے شک اس میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا، بے شک اس میں سمجھداروں کے لیے عبرت اور درس ہے. قوم سمود کے اس عذاب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں فرمایا. اب شاید اس کے عبرت اور اس کے ہیبت کو اور اس کے گہرائی کو شاید ہم پوری طرح سے نہ سمجھ سکے کیونکہ ہمارے دل دنیادار پتھر ہے. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اس تعلق سے صحیح بخاری شریف کی، آئیے اسے سماعت کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جو بات کیا کہ مقام کہاں پر ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر جنگ تبوک کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، یعنی اس جگہ سے حضور گزرے تھے. دیکھیں ان کے محلات، پورا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے، ان کے محلات کو، ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر صحابہ اس کو دیکھنے کے لیے جانے لگے، بھاگنے لگے کہ یہ کیسے کھنڈرات ہے. کھنڈرات کو دیکھنے کے لیے صحابہ جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صحابہ وہاں جا رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیوں جاتے ہو وہاں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے وہ. یہ ہم کو ایک عجب لگتا ہے، تعجب ہوتا ہے دیکھ کر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عذاب کی جگہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی عذاب کی جگہ یوں نہ جانا، یعنی ایسے جو دوڑتے بھاگتے انجوائے کرتے، اللہ کی عذاب کی جگہ یوں نہ جانا بلکہ اللہ کی عذاب کی جگہ پر روتے ہوئے داخل. اور صرف اتنا ارشاد نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد حدیث بخاری شریف کی صحیح، سرکار دو عالم اس جگہ پر جہاں قوم سمود کا عذاب آیا تھا، اس جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ جانا بلکہ اس جگہ پر عبرت کے لیے روتے ہوئے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب اترا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے، اور روتے ہوئے داخل ہونا. اور حضور نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی کملی کو، اپنی چادر کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے چہرے پر ڈال دیا، یعنی چہرہ اور اپنے آپ کو ڈھک لیا، اور ڈھک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ تمام صحابہ حضور کے رونے کو دیکھ کر رونے، اس جگہ کو دیکھ کر صحابہ اتنا روئے، سرکار دو عالم علیہ السلام اتنا روئے. تو اللہ کی عذاب کی جگہ. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جیسے صحابہ نے کہا کہ ہم کو تو ایک عجیب لگتا ہے دیکھ کر، تعجب ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. سرکار اس جگہ کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے عبرت کی جگہ بنا. عبرت یعنی کہ وہاں درس حاصل کرے، وہ عبرت کی جگہ ہے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عبرت کی جگہ کو آج سعودی گورنمنٹ نے انجوائے کی جگہ بنا دیا ہے. آپ سرچ کرو آپ کو پتا چلے گا، ٹکٹ لگ رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا کہ ہم کو ایک عجیب لگتا ہے دیکھ کر، ہم اس لیے جا رہے ہیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اس سے زیادہ عجب، اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہیں دیکھ کر عجب لگ رہا ہے، کیا اس سے زیادہ عجب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ اس جگہ کے بارے میں
اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، یہ کس وقت کی جگہ ہے، کس کی بنی ہوئی جگہ، اور اس جگہ پر آنے والے اللہ کا عذاب کا تذکرہ کرنے والا اور ساری گزری ہوئی اور آنے والی ساری چیزوں کی باتیں تم کو بتانے والا اللہ کا نبی تمہارے سامنے موجود ہے، کیا اس سے بڑی بھی کوئی تعجب کی چیز ہے؟ اس سے بڑے بھی کوئی عجب کی چیز ہے کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا سے، حضور فرماتے اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے جگہ کے بارے میں، لہذا کیا یہ عجب نہیں کہ اللہ نے مجھے یہ ساری چیزیں دکھائی، اللہ نے مجھے سارا یہ سب کچھ سمجھا، میں نے ساری چیزیں تمہیں بتا دی ہے، کیا میرا تمہارے اندر موجود ہونا کیا اس سے بڑی بھی کوئی عجب چیز ہے؟ سرکار تو عالم علیہ السلام نے اس جگہ کے لیے اس جگہ کو عبرت فرمایا ہے، اور اس جگہ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کی جگہ بنایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں لکھا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی عمر تقریباً 280 برس کل ملا کر ہوگی، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی جگہ وصال فرمایا، اسی جگہ پردہ فرمایا جہاں گزشتہ تمام انبیاء وصال فرماتے رہے، یعنی حرم شریف مکہ میں وصال فرمایا، اور حرم شریف کے اندر ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا، ان کی بھی قبر اسی جگہ پر ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا تذکرہ ہے اللہ کے جلیل القدر، اس کا انشاءاللہ تذکرہ آئندہ جمعہ سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو قرآنی واقعات اور انبیاء کرام کے واقعات سے درس حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ انبیاء، نبیوں اور مرسلین سے سچی محبت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صفوں کو